لبيك اللهم لبيك. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمائے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، شہادتین ہے اور حج ہے. حج ایک عظیم و شان فریضہ اور ایک عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمائے کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. حج مبرور وہ حج جو سنت کے مطابق ادا کیا جائے. ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے لیے حج کرے اور دوران حج کسی قسم کا فسق و فجور اور گناہ نہ کرے، فرمائے کہ وہ انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہو. اسلام نے حج زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے اور اس انسان پر جس کے پاس استطاعت ہو، مالی حوالے سے بھی، بدن کے حوالے سے بھی اور راستہ پر امن بھی ہو. اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم کی سہولت بھی ہو. یہ مطلب ہے صاحب استطاعت ہونے کا. اس موقع پر چونکہ حج کا سیزن ہے تو جو بھی ساتھی، جو بھی بھائی، جو بھی شخص اس وقت حج کے لیے عزم کر چکا ہے اور تیاریاں ان کی جاری ہے، تو اس موقع پہ کچھ نصیحتیں کرنا ضروری ہیں حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے. نمبر 1، جو انسان حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو تقوی کی وصیت کر کے جائے. تقوی کیا ہے؟ ان کاموں کرنا جن کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکنا جس سے رکنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. نمبر 2، حج پہ جانے والا اپنا قرضہ لکھ کر جائے. اس نے کس سے قرضہ لینا ہے اور کس کا دینا ہے یہ لکھ دے اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لے. نمبر 3، حاجی یا عمر پہ جانے والے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ توبۃ النصوحہ، سچی توبہ کرے اپنے تمام گناہوں کی. نمبر 4، اس کے لیے لائق ہے، مناسب ہے کہ اپنا حج اور عمرہ طیب مال سے کرے، جو پاکیزہ مال ہو، حلال مال ہو. 5ویں نصیحت یہ ہے کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے، سوالی نہ بنتا پھرے، لوگوں کے سامنے کشکول نہ لے کے جائے، ہاتھ نہ پھیلائے. نمبر 6، اس پر واجب ہے کہ اس کا حج اور عمرے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اخروی نجات ہو. ہر قسم کے دنیا کے مقصد سے اپنے آپ کو دور رکھے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، فخر سے اور لوگوں کو سنوانے سے اپنا حج، اپنا عمرہ محفوظ رکھے. اور نمبر 7، اس کو چاہیے کہ دوران سفر بہترین لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جو متقی ہوں، جن کو دین کی سمجھ ہو، جو اطاعت کرنے والے ہوں. بے وقوفوں کی صحبت سے، فاسق اور فاجر، غیر سنجیدہ جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور 8ویں وصیت یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرے کی معلومات بھی جمع کرے، اس میں وہ فہم حاصل کرے اور اگر کوئی مسئلہ مشکل ہو جائے تو علماء سے اس مسئلے کی معلومات حاصل کرے تاکہ انسان بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ حج یا عمرہ ادا کر سکے. تو حج عمرے کی انسان کو پوری معلومات ہونی چاہیے. 9ویں وصیت یہ ہے کہ دوران سفر اپنے آپ کو ذکر میں، استغفار میں لگا کے رکھے، اللہ سے دعائیں کرے، عاجزی کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور ان کے معنی پر تدبر اور غور کرے. 5 نمازوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو قیل قال سے، بحث مباحثے سے محفوظ رکھے اور لا یعنی جو امور ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. ہر وقت مذاق، ہنسنا، کہہ کے لگانا اس سے محفوظ رکھے.
اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، مذاق اڑانے سے ساتھیوں کا، اس سے اپنے آپ کو، زبان کو محفوظ رکھے۔ 10ویں وصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جو قافلہ ہے، جو حج پہ جا رہا ہے، جو عمرے پہ جا رہا ہے، ان کو نیکی کی تعلیم دے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، لیکن حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ، جتنی اس میں طاقت ہو انہیں وہ اچھی نصیحت کرے، ان کو برائی سے منع کرے۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں، 10 وصیتیں ہیں اس شخص کے لیے جو رحمان کے مہمان بننے والے ہیں، ضیوف الرحمان بننے والے ہیں، حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے 10 وصیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔